بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے بابرکت نام سے جو نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں اپنی تمام ماؤں بہنوں، بیٹیوں، بزرگوں اور دوستوں کی خدمت میں یا رحمانو کا ایک ایسا پاورفل عمل پیش کرنے جا رہا ہوں جس کے پڑھتے ہی فوری اللہ کی غیبی مدد اتر آتی ہے۔ یہ عمل صرف اور صرف زندگی میں اگر آپ نے ایک بار کر لیا آپ کے لیے کافی ہے۔ دنیا جہان کی جتنی بھی پریشانیاں ہیں، تنگ دستی ہے، غربت ہے، بے روزگاری ہے، قرض میں ڈوبی زندگی ہے، بے اولادی ہے، کاروبار میں برکت نہیں ہے، گھر میں رزق کی تنگی ہے، کسی بھی قسم کی اگر آپ کو پریشانی لاحق ہے، صرف زندگی میں ایک بار پڑھنے سے، ایک بار اس عمل کرنے سے آپ کی ایک ایسی زندگی کا آغاز ہو جائے گا جہاں نہ تنگ دستی ہوگی، نہ غربت ہوگی، نہ مفلسی ہوگی، نہ کسی کے آگے ہاتھ پھیلانا ہوگا، بے اولادی ختم ہو جائے گی، کاروبار میں برکت آ جائے گی، قرض میں ڈوبی زندگی آزاد ہو جائے گی۔ پہاڑوں جتنا قرض ہوا تو اس کی ادائیگی میں اللہ کی غیبی مدد اتر آئے گی۔ غیبی ہاتھوں کے ذریعے آپ کو پیسے ملنے شروع ہو جائیں گے۔ ایسے ایسے راستوں سے آپ کے پاس دولت آنا شروع ہو جائے گی، آپ کی عقل دنگ رہ جائے گی۔ آپ اگر اپنی زندگی میں مایوس ہیں، نا امید ہیں، آپ کو اپنی زندگی میں کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا امید کا، آپ پریشان ہیں بیماری کی وجہ سے، تو اس عمل کو کر لیں۔ اگر آپ بے اولاد ہیں، اولاد چاہتے ہیں تو اس عمل کو کر لیں۔ ذاتی گھر سے بے گھر ہیں، کرائے کے مکان میں رہتے ہیں تو اس عمل کو کر لیں۔ اگر آپ کاروبار میں برکت نہ ہونے کی وجہ سے پریشان ہیں تو اس عمل کو کر لیں۔ اگر آپ بے روزگار ہیں، روزگار حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اس عمل کو کر لیں۔ دنیا جہان کی جو بھی پریشانی ہے آپ اس عمل کے ذریعے حاصل کر سکتے ہیں ہر قسم کی خوشی۔ یا رحمان ایک ایسا عمل ہے، ایک ایسا پاورفل اور مستند عمل ہے جس کے کرنے سے اللہ پاک آپ کی ایسی زندگی کا آغاز کر دیں گے جہاں آپ بانٹنے والے بن جائیں گے، جہاں تقسیم کرنے والے بن جائیں گے۔ اس سے پہلے اگر آپ نے کوئی دعا کی وہ قبول نہیں ہوئی، اگر آپ اللہ کو راضی نہیں کر سکے، اللہ سے کوئی حاجت منوا نہیں سکے، آج دن تک اگر آپ کسی بھی وظیفے میں کامیابی حاصل نہیں کر سکے تو آپ پریشان نہ ہو، آپ نا امید نہ ہو۔ اللہ عطا کرنے والی ذات ہے، اللہ کے پاس بے انتہا خزانے ہیں۔ آج اللہ کے خزانوں میں سے خزانے حاصل کرنے کا وہ خاص مجرب عمل اپنی تمام ماؤں بہنوں، بیٹیوں، بزرگوں اور دوستوں کے حوالے کرنے جا رہا ہوں جو حالات کی وجہ سے دکھیارے ہو چکے ہیں، پریشان ہو چکے ہیں، بالکل نا امید ہو چکے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی عزیز یا رحمانو کے اس خاص عمل کی برکت سے اللہ پاک آپ کی زندگی میں بہاریں لے آئے گا۔ ایک ایسی زندگی کا آغاز ہو جائے گا جہاں آپ تقسیم کرنے والے بن جائیں گے، جہاں آپ بانٹنے والے بن جائیں گے، جہاں آپ لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرنے والے بن جائیں گے۔ صرف یقین کی بات ہے، یقین کریں ایسا عمل آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہا ہوں، اس سے پہلے آپ نے یہ عمل نہیں کیا ہوگا۔ سینے کا راز اپنے تمام ماؤں بہنوں کے حوالے کرنے جا رہا ہوں، آپ مجھے جھولیاں اٹھا اٹھا کے دعائیں دو گے۔ یہ اتنا خاص مجرب اور طاقتور عمل ہے، وقت کے اعتبار سے انتہائی مختصر عمل ہے، لیکن اس کے اثرات آپ کے پورے آنے والی زندگی پہ پڑیں گے۔ کسی بھی دن آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ سال کے 365 دن ہوتے ہیں، آپ کسی بھی دن اس عمل کو کر لیں، جب چاہیں جس وقت کر لیں، کسی بھی نماز کے بعد اس عمل کو کر لیں، کر سکتے ہیں۔ آپ کے لیے نہ کسی بھی نماز کے بعد پڑھنے کی پابندی ہے، نہ کسی دن کی پابندی ہے، آپ جب بھی چاہیں اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ صرف شرط یہ ہے کہ آپ نے بتائے گئے طریقے کے مطابق اس عمل کو کرنا ہے۔ آپ کو جو عمل بتایا جائے گا
آپ نے اس کی مقدار اور تعداد اور ترتیب میں کمی پیشی نہیں کرنی۔ یہ اللہ والوں کا خاص عمل ہے۔ سینے کا راز میں اپنے تمام ماؤں بہنوں بیٹیوں کے حوالے کرنے جا رہا ہوں۔ جو لوگ بے اولاد ہیں انشاءاللہ ان کو اللہ پاک نیک اور صالح اولاد سے نوازے گا۔ جو لوگ قرض میں ڈوبے ہیں، پہاڑوں جتنا قرض ہے، انشاءاللہ تعالی عزیز ختم ہو جائے گا۔ اس کے ادائیگی کے لیے، اس کو ادا کرنے کے لیے اللہ پاک کی طرف سے خاص مدد آپ کو ملے گی۔ جو لوگ کاروباری لحاظ سے پریشان ہیں، کاروبار میں برکت نہیں ہے، انشاءاللہ کاروبار میں برکت آئے گی۔ ایسا سچا پاورفل عمل اپنے تمام سننے والوں کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، جس کے کرتے ہی آپ کے لیے آسانیاں پیدا ہونے شروع ہو جائیں گی۔ وہ لوگ جو اپنے رشتہ داروں کی وجہ سے پریشان ہیں، ان کے تمام رشتہ داروں نے ان سے بات چیت کرنا چھوڑ دیا ہے، غربت کی وجہ سے، مفلسی کی وجہ سے، تنگ دستی کی وجہ سے، وہ آج اس عمل کو سیکھ لیں۔ اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیں، اس عمل کو سیکھ لیں۔ ترتیب کے لحاظ سے، مقدار کے لحاظ سے انشاءاللہ وہ تمام رشتہ دار ان سے پوچھنے پہ مجبور ہو جائیں گے کہ ایسا آپ نے کیا عمل کیا؟ اللہ پاک نے آپ کی تقدیر اور نصیب کے ستاروں کو بلند کر دیا۔ اللہ پاک نے راتوں رات آپ کو امیر و کمیر کر دیا۔ ایسا کون سا عمل کر دیا آپ نے کہ آپ کی زندگی کو چار چاند لگ گئے؟ عمل خاص آپ کو بتانے لگا ہوں۔ آپ کسی بھی دن اس عمل کو کر سکتے ہیں، کسی بھی نماز کے بعد کر سکتے ہیں۔ نہ وقت کی پابندی ہے، نہ نماز کی پابندی ہے، نہ کسی دن کی پابندی ہے۔ جب بھی چاہیں اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ زندگی میں ایک بار بھی اس عمل کو آپ نے کر دیا تو انشاءاللہ اس ایک دن کے عمل کی برکت سے اللہ پاک آپ کی زندگی کے ستارے بلند کر دے گا۔ آپ کے نصیب اور تقدیر اچھے ہو جائیں گے۔ عمل خاص بتانے لگا ہوں۔ آپ نے باوضو ہو کے کسی ایک جگہ کو مقرر کر دینا ہے۔ وقت مقرر کر لیں، چاہے رات سونے سے پہلے کریں، کسی بھی نماز کے بعد کریں۔ جگہ ایسی ہونی چاہیے جہاں تنہائی ہونی چاہیے، آپ کو کوئی ڈسٹرب نہ کرے، آپ سے کوئی بات چیت نہ کرے، کیونکہ جہاں آپ نے عمل کرنا ہے وہاں بالکل تنہائی ہونی چاہیے۔ تنہائی سے یکسوئی بھی بڑھتی ہے، اس عمل کی تاثیر بھی بڑھے گی، قبولیت بھی بڑھے گی۔ آپ نے بوضو ہو کے مصلی پہ بیٹھ جانا ہے اور ایک دفعہ درود ابراہیمی سے آغاز کرنا ہے۔ ثواب کی نیت سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پہ آپ نے ایک دفعہ درود ابراہیمی پڑھ کے بھیجنا ہے۔ ثواب کی نیت سے ایک بار میرے ساتھ مل کے پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ ایک دفعہ درود ابراہیمی پڑھنے کے بعد فوری طور پہ آپ نے جتنے بھی آپ کے مقاصد ہیں، جو بھی آپ کی حاجت ہے، جو بھی آپ کی ضرورت ہے، چاہے قرض ہے پہاڑوں جتنا، اس کی ادائیگی میں، اس کو ادا کرنے میں اگر آپ اللہ کی غیبی مدد حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اس قرض کو پورا کرنے کی نیت سے، یا اللہ یہ جو عمل کرنے جا رہا ہوں اس عمل کی برکت سے میرے اس قرض میں آسانیاں پیدا فرما، غیبی دولت سے مجھے مالا مال کر دے۔ آپ اس قرض کی ادائیگی کی نیت سے اس عمل کو شروع کر دیں۔ بے اولاد ہیں، نیک اور صالح اولاد کی نیت سے اس عمل کو شروع کر دیں۔ شرطیہ بیٹا چاہتے ہیں تو شرطیہ بیٹے کی کو حاصل کرنے کی نیت سے اس عمل کو شروع کر دیں۔ ذاتی گھر سے بے گھر ہیں، ذاتی گھر حاصل کرنا چاہتے ہیں، گاڑی بنگلہ جو بھی حاصل کرنا چاہتے ہیں، جائیداد کے اعتبار سے کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہیں، آپ اس کی نیت کر لیں۔ کاروبار میں تنگی ہے تو کاروبار میں برکت کی نیت کر لیں۔ گاہکوں سے محروم ہیں، گاہک نہیں آ رہے، تو گاہک اگر چاہتے ہیں کہ کاروبار میں گاہک آ جائیں تو آپ گاہکوں کی نیت کر کے اس عمل کو کر دیں۔ گھر میں رزق کی تنگی ہے تو گھر کے کونے کونے سے رزق کی تنگی کے خاتمے کے اعتبار سے آپ نیت کر لیں۔ جو بھی حاجت ہے، کسی بیماری میں مبتلا ہیں تو آپ اس بیماری سے شفا حاصل کرنے کی نیت سے اس عمل کو شروع کر دیں۔ الغرض جو بھی آپ کا مقصد ہے اس کو پورا ہونے کی نیت سے، اس میں غیبی مدد حاصل کرنے کی نیت سے اس عمل کو شروع کر دیں۔ ایک دفعہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یاد رہیے۔ یہ جو عمل ہے یہ گلاس کے ایک پانی پہ آپ نے یا رحمانو کا عمل کرنا ہے
کس تعداد کس ترتیب سے کرنا ہے آپ نے یہ خوب دیکھنا ہے، اور اس ویڈیو کو آخر تک آپ نے مکمل دیکھنا ہے، اسکپ نہیں کرنا۔ ایک پوائنٹ بھی اگر آپ نے مس کر لیا تو آپ عمل حج سے محروم ہو جائیں گے، پھر عمل میں تاثیر اور قبولیت نہیں ہوگی۔ آپ نے درود ابراہیمی ایک بار پڑھنے کے بعد فوری طور پہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے سب سے پہلے اللہ کا ایک نام یا کریم، آپ نے اگر آپ ڈیجیٹل تسبیح کا استعمال کرنا چاہتے ہیں وہ بھی کر سکتے ہیں، اس میں غلطی کی گنجائش نہیں ہوتی۔ ہاتھ کی انگلیوں پہ پڑھنا چاہیں تو پڑھ سکتے ہیں، تسبیح کے دانوں پہ پڑھنا چاہیں تو پڑھ سکتے ہیں۔ یا کریم ایک بار ہو گیا، بالکل آہستہ آہستہ، یہاں جلد بازی نہیں کرنی، خاموشی کے ساتھ، یکسوئی کے ساتھ، کامل ایمان کے ساتھ، کامل یقین کے ساتھ، بڑے پیار سے، دھیمے انداز سے آپ نے یا کریم پڑھنا ہے۔ یا کریم ایک بار ہو گیا، یا کریم دو بار ہو گیا، یا کریم تین بار ہو گیا۔ اس طرح پڑھیں جیسے اللہ سے باتیں کر رہے ہیں، آپ بالکل اللہ کے سامنے سر بسجود ہیں، آپ اور اللہ کے درمیان تیسرا کوئی بندہ نہیں ہے۔ آپ نے بالکل یکسوئی کے ساتھ، کامل ایمان کے ساتھ یا کریم ایک بار ہو گیا، یا کریم دو بار ہو گیا، یا کریم تین بار ہو گیا، یا کریم چار بار ہو گیا۔ ہاتھ کی انگلیوں پہ آپ نے صرف اور صرف 10 بار پڑھنا ہے۔ یہ مقدار جو آپ کو بتا رہا ہوں اس میں آپ نے کسی قسم کی کمی پیشی نہیں کرنی۔ مقدار سے مراد یہ ہے نہ 11 بار نہ 9 بار، جو مقدار بتائی جائے اس کے عین مطابق آپ نے اس عمل کو کرنا ہے۔ مقدار میں کمی پیشی سے بھی عمل میں تاثیر اور قبولیت نہیں رہتی۔ یہ اللہ والوں کی خاص مقدار اور ترتیب ہے، اس کو مرجوع حد رکھتے ہوئے آپ نے اس ترتیب اور مقدار کو سامنے رکھتے ہوئے اس عمل کو کرنا ہے۔ یا کریموں کو آپ نے صرف اور صرف 10 بار پڑھنا ہے، اور یا تسبیح کے دانوں پہ پڑھیں یا آپ ہاتھ کی انگلیوں پہ پڑھیں۔ فوری طور پہ عمل، پہلا جو عمل ہے یا کریموں کو مکمل کرنے کے بعد آپ نے اٹھنا نہیں ہے، نہ کسی سے بات کرنی ہے، نہ ادھر دیکھنا ہے نہ ادھر دیکھنا ہے۔ آپ نے فوری طور پہ دوسرا عمل شامل کر دینا ہے۔ آپ نے پھر دوبارہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، پھر دوبارہ اپنے تمام مقاصد کی حاجت رکھتے ہوئے، مقاصد کو پورا کرنے کی نیت سے، چاہے وہ قرض کا ہے، چاہے وہ بیماری سے نجات کا ہے، چاہے وہ بے روزگاری کو ختم کرنے کا ہے، من پسند رشتوں کے اعتبار سے ہے، جو بھی آپ کا مقصد ہے، دنیا جان کی جو بھی آپ کو پریشانی ہے، اس میں اگر آپ اللہ کی غیبی مدد حاصل کرنا چاہتے ہیں، اس اعتبار سے آپ نیت کر کے دوسرا جو عمل ہے یا عزیز، اللہ کا یہ نام بھی بڑا صفاتی نام ہے، اس میں بڑے بڑے کمالات اللہ نے رکھے ہیں۔ اللہ نے اس نام میں بڑے خزانے چھپا کے رکھے ہیں پڑھنے والے کے حق میں۔ آپ نے یا عزیز ایک بار ہو گیا، یا عزیز دو بار ہو گیا، یا عزیز 3 بار ہو گیا۔ آپ نے یا عزیز کو کتنی مقدار میں پڑھنا ہے یہ جاننا بہت خاص ہے، اس کو آپ نے مرجوع حد رکھنا ہے۔ یا عزیز ایک بار، یا عزیز 2 بار، یا عزیز 3 بار۔ آپ نے یا عزیز کو ہاتھ کی انگلیوں پہ یا تسبیح کے دانوں پہ جس طرح بھی پڑھ لیں، آپ نے صرف اور صرف 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ یہ مقدار ہے، 11 سے مراد نہ آپ نے 10 مرتبہ، اور 11 سے مراد ہے نہ آپ نے 12 مرتبہ، آپ نے 11 ہی دفعہ پڑھنا ہے۔ مقدار اور تعداد کو آپ نے بالکل ذہن میں رکھتے ہوئے یا عزیزوں کو آپ نے 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ یہ آج کا دوسرا عمل ہے۔ اس کے بعد فوری طور پہ آپ نے تیسرے عمل میں شمولیت کرنی ہے، تیسرے عمل کا آغاز کرنا ہے، بنا ادھر ادھر دیکھے، بنا کسی سے بات کیے ہوئے، خاموشی کے ساتھ، رازداری کے ساتھ آپ نے ایک دفعہ پھر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے آپ نے جو تیسرا عمل کرنا ہے یا رحمانو کا، کس کا؟ یا رحمانو کا۔ یا رحمانو ایک بار ہو گیا، یا رحمانو 2 بار ہو گیا، یا رحمانو 3 بار ہو گیا۔ آپ نے یا رحمانو کو کتنی مقدار میں پڑھنا ہے یہ جاننا بہت خاص ہے۔ آپ نے 21 ٹائمز 21 مرتبہ یا رحمانو کو پڑھنا ہے، 21 مرتبہ یا رحمانو کو پڑھنا ہے۔ ہاتھ کی انگلیوں پہ پڑھیں یا تسبیح کے دانوں پہ پڑھیں، آپ نے اس کو اس تعداد میں پڑھنا ہے، اس تعداد سے نہ زیادہ نہ کم۔ یا رحمانو کو 21 مرتبہ پڑھنے کے فوراً بعد آپ نے چوتھا جو عمل ہے وہ آپ نے پڑھنا ہے
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے آپ نے یا جبارو پڑھنا ہے۔ اللہ کا نام ہے، یہ بھی صفاتی نام ہے یا جبارو۔ یا جبارو کو کتنی مقدار میں پڑھنا ہے؟ صرف ہاتھ کی انگلیوں پہ یا تسبیح کے دانوں پہ جس طرح آپ پڑھنا چاہیں پڑھ سکتے ہیں۔ یا جبارو کو صرف اور صرف آپ نے 3 مرتبہ پڑھنا ہے۔ یا جبارو 1 بار ہو گیا، یا جبارو 2 بار ہو گیا، یا جبارو 3 بار ہو گیا۔ یا جبارو کو 3 بار پڑھنے کے بعد فوری طور پہ جب آپ نے آخری عمل جو ہے آج کا جو 5واں عمل ہے اس کا آغاز کرنا ہے، ایک دفعہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے آپ نے سورہ کوثر کو پڑھنا ہے۔ ایک دفعہ سورہ کوثر کی تلاوت آپ سماعت فرمائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ کوثر، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ آپ نے سورہ کوثر کو کتنی مقدار میں پڑھنا ہے یہ جاننا بہت خاص ہے۔ آپ نے سورہ کوثر کو صرف اور صرف 7 مرتبہ پڑھنا ہے۔ ہاتھ کی انگلیوں پہ پڑھیں یا تسبیح کے دانوں پہ پڑھیں، اور ہر دفعہ پڑھنے سے پہلے آپ نے بسم اللہ سے آغاز کرنا ہے، یعنی 7 مرتبہ پڑھیں گے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ آپ نے 7 مرتبہ سورہ کوثر کو پڑھنے کے بعد جس طرح شروع میں آغاز میں آپ نے درود ابراہیمی سے آغاز کیا تھا، درود ابراہیمی 1 بار آخر میں پھر پڑھ لیں، اور اس کے بعد آپ گلاس پانی کا پاس رکھیں، اس میں آپ دم کر دیں۔ جو کچھ آپ نے پڑھا ہے، یہ جو 5 اعمال کیے ہیں، آپ نے پانی پہ دم کر دینا ہے، اور اس پانی کو گھر کے تمام افراد کو ایک جگ لے لیں، اس میں اس پانی کو ڈال کے دوسرا اور پانی مکس کر کے پانی کی مقدار کو زیادہ کر دیں۔ گھر کے تمام افراد جو بیمار ہیں، بے روزگار ہیں، ان کو آپ پلا دیں۔ جس حاجت میں وہ مبتلا ہیں، جو وہ حاجت اللہ سے مانگ رہے ہیں، تمام افراد کو جب آپ پلائیں گے تو اس کے اثرات اندرونی اور بیرونی طور پہ ان پہ پڑیں گے، روحانی، قلبی، داخلی، خارجی، ہر لحاظ سے۔ اور گھر کے چاروں اطراف جتنی بھی کونے ہیں ان میں آپ اس پانی کو چھڑک دیں، تاکہ جتنے بھی جادو جنات کے اعتبار سے، نظر بد کے اعتبار سے کسی قسم کا منفی عمل ہے، جو بھی کسی قسم کا کوئی اس طرح کا جادو ٹونا ہے، تو اس کا مکمل طور پہ خاتمہ ہو جائے گا۔ آپ نے اس پانی کو مکمل طور پہ استعمال کرنا ہے، پینے کے اعتبار سے چھوٹے بڑے بچے تمام استعمال کر لیں، کولر میں ڈال دیں اور اس کو استعمال کریں۔ جب یہ پانی ختم ہو جائے تو اس عمل کو دہرا دیں پھر دوبارہ۔ یہ عمل اتنا مجرب ہے، اتنا پاورفل ہے، یہ سچا عمل ہے۔ زندگی میں صرف 1 بار بھی پڑھیں گے تو اس عمل کے اثرات آنے والی ساری زندگی پہ مرتب ہوں گے، لیکن اگر آپ اس کو بار بار کریں گے تو اس کی تاثیر بڑھے گی۔ اس میں جو تاثیر ہے وہ آپ کی آئندہ آنے والی نسلوں تک پہنچے گی، رزق کے اعتبار سے، بیماری کے اعتبار سے، کاروبار میں برکت کے اعتبار سے، بے روزگاری کے اعتبار سے، من پسند رشتوں کے اعتبار سے، جو بھی آپ کی رکاوٹیں ہیں، جو بھی بندشیں ہیں، انشاءاللہ ٹوٹ جائیں گی۔ آپ کی تمام حاجات، تمام ضروریات، تمام مقاصد اللہ پاک اپنے غیب کے راستوں سے پورا فرمائے گا انشاءاللہ۔ ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک بھی کیجیے گا اور اپنے پیاروں تک شیئر بھی کیجیے گا۔ جزاک اللہ۔